إلى الذين عاهدتم من المشركين صدق اللہ العظیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ توبہ کا کچھ حصہ اور سورہ یونس کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ شروع کے 5 رکوع کے اندر غزوہ تبوک سے پر جانے سے پہلے کے واقعات اور آخری 11 رکوع کے اندر غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو معاملات پیش آئے اس ضمن میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک سے قبل جو ہے ایک اور غزوہ ہو چکا تھا، غزوہ موتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار صحابہ کا لشکر لے کر بھیجا ملک شام کی طرف، اور ان لوگوں کی، روم والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً 1 لاکھ، اور مسلمانوں کا لشکر چند ہزاروں میں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے تھے کہ یہ تمہارے سربراہ جو ہیں یہ جعفر ہیں، پھر یہ عبداللہ ابن رواحہ ہیں، اور پھر زید ہیں، یا ان کی ترتیب جو ہے مختلف ہے، اور یہ تینوں جو ہے بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ لڑے، اور یہاں تک کہ تینوں نے شہادت حاصل کر لی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے خالد بن ولید کو یہ تلوار دے دی ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، خالد بن ولید ان کے ہاتھ میں اب قیادت آ گئی ہے۔ تو خالد بن ولید جو ہیں وہ بڑے ماہر جرنیل تھے، تو انہوں نے دفاعی جنگ کی، یعنی جو لوگ آگے کی طرف تھے ان کو جو ہے راتوں رات جو ہے پیچھے کیا، اور جو پیچھے تھے ان کو آگے کیا، دائیں والوں کو بائیں، بائیں والوں کو دائیں، تاکہ ترتیب جو ہے مختلف ہو جائے اور سامنے والے یہ سمجھیں دشمن کہ ان کی فوج اور آ گئی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے دفاعی جنگ کی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی مدد فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر کو ملک کے شام کے ایک گورنر نے جو ہے قتل کر دیا، اور سفیر کو قتل کرنا گویا کہ یہ ایک طرح کا للکارنا ہوتا تھا کہ آؤ ہمارے مقابلے کے لیے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی لگا دی تمام لوگوں کے اندر کہ بھئی غزوے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اتفاق سے گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پک رہی تھیں، لوگوں کو اپنی کھیتی باڑی کی بھی فکر تھی، لیکن سب لوگوں نے غزوے کے لیے تیاری شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ روانہ ہوئے 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ یہ جو ہے بہت بڑی تعداد تھی، اور ابھی آپ وہاں ملک شام پہنچے بھی نہیں تھے، تبوک ہی کے اندر آپ نے قیام فرمایا، اور روم کا جو بادشاہ تھا وہ ڈر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے اوپر اتنا طاری ہوا کہ وہ مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے چند روز قیام کیا وہاں 20 دن، اور بہت سارے قبیلوں سے آپ نے معاہدے کر لیے، اور بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان بھی ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو تقریباً 20 دن آپ کا قیام رہا، اور 15 دن آنے کے، 15 دن جانے کے، اس طریقے سے پورا 50 دن کا یہ سفر تھا۔ اب اس میں 3 صحابہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے۔ اس میں ایک مشہور صحابی ہیں کعب ابن مالک، اور 2 اور صحابہ کرام ہیں۔ تو ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں راستے میں پوچھا بھئی کعب ابن مالک جو ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ لہذا واپس آنے کے بعد لوگ جو منافقین تھے وہ تو اپنے عذر پیش کرنے لگے، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے، لیکن ان تینوں آدمیوں نے سچائی کے ساتھ آ کر بتا دیا یا رسول اللہ ہمارا کوئی عذر تو نہیں تھا، بس ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم آپ سے راستے کے اندر مل لیں گے، ہم آپ سے ملاقات کر لیں گے اور غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوئیں گے، لیکن بس پھر سستی ہو گئی اور پھر ہم مل نہیں سکے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا معاملہ جو ہے موقوف کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے، اور آپ نے تمام لوگوں کو منع کیا کہ ان سے جو ہے بات چیت نہ کریں، ان کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے ان تینوں کا۔ چنانچہ کافی دن تک جو ہے یہ لوگ ایسے ہی مدینہ منورہ کے اندر رہے اور مسجد میں آتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے تھے، آپ سلام کا جواب دیتے، لیکن آپ ان کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے اپنے ان تینوں بندوں کو معاف کر دیا۔ تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور جس شخص نے جا کر انہیں یہ خوشخبری پہنچائی یا جس شخص کی انہوں نے آواز سنی کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اس میں آپ تینوں کی برات ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت کعب بن مالک نے خوشی میں اپنا جو لباس تھا وہ اتار کر اپنے اس ساتھی کو دے دیا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں سب سے پہلے پڑی۔ تو یہ غزوہ تبوک کا اور غزوہ موتا کا مختصر سا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو گئے چھوڑ کر اور یہ فرما گئے کہ اب تمہارے اوپر قریب عذاب آئے گا، تو قوم والے سب مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ وہ جانوروں کو بھی لے کر میدان میں آ گئے اور اللہ کا عذاب آ چکا تھا، انہوں نے دیکھ لیا تھا آسمانوں پر آ رہا ہے، لیکن جب وہ بہت روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے دامن سے چمٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سے وہ عذاب ٹال دیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے تھے، ایک کشتی میں بیٹھ گئے جا کر، اور کشتی جو ہے راستے میں سمندر میں وہ بھمر کے اندر پھنس گئی، وہ چلتی نہیں تھی۔ پورا ہوا کہ بھئی معاملہ ایسا ہے کہ کشتی بھاری ہو گئی ہے، ایک آدمی کو کم کیا جائے۔ اب جتنی بار پورا کرتے حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا، جب ان کا چہرہ دیکھتے وہ کہتے یہ تو بہت نیک اور صالح آدمی ہے، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے حضرت یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ایک مچھلی کو حکم فرمایا، مچھلی نے اپنے منہ کے اندر نگل لیا۔ اب وہاں مچھلی کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، راتوں کا اندھیرا ہے اور سمندر کے تہوں کا اندھیرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ کلمات سکھا دیے کہ کثرت سے وہ اس موقع پر یہ کلمات پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مجرب دعا ہے جو ہر مصیبت اور پریشانی کے اندر کام آتی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے انہیں ساحل کے اوپر اگل دیا اور پھر وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پریشانی کے موقع پر خاص طور پر یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ عز و جل ہمیشہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل قرآن مجید پڑھنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا وصلاتنا یا ارحم الراحمین۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تلاوت بھی آج تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تلاوت جو ہے وہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی ہوئی ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے پہلے بھی یہ سنا تھا کہ یہ سورہ مبارک رسول اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو تلاوت فرمایا کرتے تھے خصوصی طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کیا کرے، اور اسی طرح روزانہ صدقہ کیا کرے، اور روزانہ صلاۃ حاجت پڑھا کرے۔ صلاۃ حاجت کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی تعریفیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر وہ مخصوص دعا جو حاجت کے سلسلے میں ہے وہ دعا پڑھ کر انسان اپنی حاجت اور اپنی تکلیف، اپنی پریشانی یا اپنی آرزو یا اپنی تمنا وسلم کی طرف
اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ورنہ پوری صورت شروع سے لے کر آخر تک وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اوپر مذکور ہے۔ دراصل مکے والے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، وہاں انہوں نے یہود کے اشارے پر آپ سے بعض سوالات بھی کیے تھے، تاکہ اگر آپ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکیں تو یہ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نہیں آتی بلکہ آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے لحاظ سے بڑا اہم یہ سوال کیا آپ سے کہ بنی اسرائیل جو کہ ملک شام میں فلسطین میں رہا کرتے تھے، تو یہ ملک مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو تفصیل کے ساتھ بتا دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام وہ کون تھے، حضرت یعقوب کا کیا معاملہ ہے، اور یہ لوگ ملک شام سے فلسطین سے مصر کس وجہ سے گئے اور وہاں کس طرح جا کر آباد ہوئے۔ تو فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، کہ اے پیارے نبی ہم آپ کے اوپر بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، اور اس سے قبل آپ کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ علم غیب یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کی باتیں اللہ عز و جل جو ہے بتاتا رہا، تو آپ جو ہیں عالم الغیب نہیں ہیں۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب سے یہ فرمایا کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں خواب میں 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، کیسا خواب ہے؟ تو بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کو، میرے لخت جگر کو، میرے نور نظر کو، یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا اعزاز، رتبہ اور مقام جو ہے وہ عنایت فرمانے والا ہے۔ تو فرمانے لگے یا بنی لا تقصصوا اياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، اے میرے لخت جگر تم اس واقعے کا، اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان وہ تو بڑا ظالم ہے اور وہ بھائیوں کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر آگے جا کر یہ منصب عنایت فرمایا۔ اب شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ محسوس کر رہے تھے دوسرے بھائی کے ابا جان حضرت یعقوب جو ہیں وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر وقت انہیں چمٹائے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے بھائی تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی بھائی جو ہیں وہ سب بڑے تھے، تقریباً 9-10، اور ان کی والدہ بھی حیات تھیں اور پھر وہ جوان تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا زیادہ التفات حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام سے بھی نوازنا تھا، اور حضرت یعقوب کو اس کا یعنی کچھ اشارے مل گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا جتنا حسن ہے لوگوں کو عطا کیا گیا ہے، ان میں آدھا حسن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوبصورت اور حسین اور جمیل جو ہے بنایا تھا۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ بھی بڑا ممتاز ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار جب 14ویں چاند کا چاند پوری طرح آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا تھا، تو میں ایک نگاہ چاند کی طرف کرتا تھا اور ایک نگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف کرتا تھا، تو بخدا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہی زیادہ خوبصورت، وہی زیادہ حسین، وہی زیادہ جمیل اور وہی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے ابا جان کیا معاملہ ہے؟ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ وہ لوگ کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے، ابا جان یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، جبکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں، طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، شباب ہیں،
بات ایسا معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت غلطی پر ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں، اس کا راستہ ایک یہی نظر آتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ان کا قصہ تمام کر دو، ان کو قتل کر دو، یہ ہے کہ دور دراز کسی جنگل کے اندر ان کو پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف مرکوز ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اچھے لوگ شمار کیے جانے لگے۔ تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، تو ان میں جو بڑے بھائی تھے ان کے اندر کچھ نرمی تھی، بردباری تھی، سمجھداری تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں تو پھر وہ اکیلے آدمی کی کچھ نہیں چلتی، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اگر اپنی رائے بھی دوں گا تو یہ لوگ مانیں گے تو ہے نہیں، یہ لوگ 9-10 ہیں، میں اکیلا ہوں، میری بات کس طرح مانیں گے یہ، تو وہ بھی ان کے ساتھ ملے رہے، لیکن اتنا انہوں نے ضرور کہا کہ لا تقتلوا یوسف، ارے بھائی جہاں تک یوسف کے قتل کا تعلق ہے تو یہ بات تو بہت خطرناک ہے، قتل نہ کیا جائے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اگر والد بزرگوار کی توجہ سے الگ ہی کرنا ہے تو ایسا کرو کسی خالی کنویں کے اندر ڈال دو، راستے کے اندر، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ راستے میں کوئی قافلہ گزرے گا وہ انہیں اٹھا کر لے جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا کہ یہ تم سے اور والد صاحب سے الگ ہو جائیں گے اور یوسف مریں گے بھی نہیں، ان کو جو ہے وہ قافلہ لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب ان لوگوں کا جب مشورہ ہو گیا تو اب یہ سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان کیا معاملہ ہے، یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر کچھ اطمینان نہیں کرتے، ہمارے اوپر آپ کو کیا بھروسہ نہیں ہے، جبکہ ہم تو ان کے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، ابا جان ہر وقت آپ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس بچے کو اپنے ساتھ چمٹائے رہتے ہیں، اس کو ذرا باہر بھیجیے ہمارے ساتھ، کچھ ذرا آؤٹنگ ہوگی، کچھ سیر تفریح ہوگی، کچھ بچہ کھیلے گا، کودے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، 9-10 بھائی، جوان بھائی، ہٹے کٹے بھائی، آپ کو کیا خدشہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، حضرت یعقوب فرمانے لگے بھائی مجھے اندیشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ تم لوگ تو ہو جاؤ گے کھیل کود کے اندر مشغول اور اس چھوٹے بچے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، وہ کہنے لگے لیجیے والد صاحب ہم اتنے طاقتور اور اتنی تعداد کے اندر، ہماری موجودگی کے اندر بھلا یوسف کو کوئی نقصان ہو جائے، ان کو کوئی بھیڑیا جو ہے کھا جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ایسا ہو جائے تو یقینی طور پر پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ گویا کہ بالکل فکر نہ کیجیے، بالکل بے فکر ہو کر یوسف کو بھیج دیجیے۔ اب میں تو بس صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نقصان کے اوپر، پریشانی کے اوپر، صدمے کے اوپر صبر کرتا ہے اور پہلے ہی موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور رضینا برضا اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے نقصان کا، اس کے صدمے کا، اس کے گھاٹے کا بھی ضرور عوض اور بدلہ جو ہے عنایت فرماتا ہے، یا تو دنیا ہی میں مل جاتا ہے یا اگر دنیا میں نہ ملے تو انشاءاللہ تعالی آخرت کے اندر بھی ضرور جو ہے اس کو اللہ عز و جل عنایت فرماتا ہے۔ بڑی تو انہوں نے ایک سقے کو بھیجا، جاؤ گے پانی نکال کر لاؤ کنویں سے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کنواں جو ہے اس میں پانی نہیں ہے، انہوں نے جب ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر اوپر آ گئے، اسے نکالا تو وہ تو ایک دم چیخا خوشی کے مارے، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، لوگوں یہ تو ایک بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ، اور وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہ ان کے کوئی مالکان وغیرہ نہ آ جائیں، اور ان کو جو ہے چند دراہم کے اندر بیچ دیا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے ملک مصر پہنچ گئے۔ تو یہ واقعہ ہے ملک شام سے ملک مصر منتقل ہونے کا بنی اسرائیل کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو ہے ملک شام سے ملک مصر چلے گئے، اب وہیں جو ہے ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائیوں وغیرہ کو بھی، اپنے والد حضرت یعقوب کو بھی سب کو بلا لیا، سب جو ہے یہ مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو ایک بہت اعلیٰ گھرانے کے اندر، شاہی گھرانے کے اندر جو ہے
ان کو جگہ مل گئی اور وہاں یہ رہنے لگے، اور وہاں جو ہے پھر ان کا امتحان ہوا، اور اس امتحان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری توجہ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد چاہیے۔ پھر اس کے بعد ان گھر والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا، اور جیل میں جانے کے بعد بعض جیلی جو ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو ان میں سے 2 جیلی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے بھائی آپ بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، عالم آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس سے زیادہ اہم معاملہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر تبلیغ کی یہ حکمت ہے کہ جہاں بھی آدمی کو موقع ملے تو اس سے جو ہے وہ پورا فائدہ اٹھائے، اور اس موقع کے اوپر جو ہے کھل کر بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم نے جو اتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، کسی کو تم نے حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ انہیں معبود نہیں کہتے لیکن حقیقت میں ان کی حیثیت تو وہی ہو جاتی ہے۔ کسی کو جو ہے دستگیر بنایا ہوا ہے، کسی کو غریب نواز بنایا ہوا ہے، اور کسی کو اور کوئی لقب دیا ہوا ہے، یہ سارے القاب ایک بادشاہ کو بھی خواب آیا اور اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کل سن لیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی تھی، اور جو قیدی رہا ہوا تھا اس سے یہ فرما دیا تھا کہ تم جا کر بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک قیدی بے گناہ پڑا ہوا ہے، اس کا بھی کچھ معاملہ ٹھکانے لگاؤ۔ لیکن وہ قیدی جا کر بھول گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو خود ایک خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو پروا گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 سوکھے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تعبیر بتانے والوں سے، کہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو پریشان کن خیالات ہیں اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو اس شخص کو فوراً یاد آ گیا، وہ جو رہا ہو کر قیدی آیا تھا، اس نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھے بس جیل میں جانے کا اجازت نامہ دیجئے، پرمٹ دیجئے، میں جا کر وہ تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ شخص آیا جیل میں، اور آتے کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے، آپ بڑے سچے آدمی ہیں اور بادشاہ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت نرمی سے اور بڑے پیار اور محبت سے خواب کی فوراً تعبیر بتا دی۔ دیکھیے اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ گلے شکوے کرتا کہ بھائی اتنے سال ہو گئے، میں نے تو تجھ سے کہا تھا کہ تو جا کر میرا ذکر کریو بادشاہ کے پاس، لیکن تو نے کچھ نہیں ذکر کیا اور تیرا مطلب ہوا تو فوراً بھاگا آ گیا تعبیر پوچھنے کے لیے۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، انہوں نے ایسا کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتا دی کہ یہ 7 سال جو ہیں خشک سالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے پہلے اچھے آئیں گے، پھر خشک سالی کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور سال جو ہے وہ اچھا آئے گا جس میں بارش وغیرہ ہوگی۔ تو بادشاہ سے کہہ دو کہ ان دنوں کے اندر وہ اناج وغیرہ کو، غلے کو جو ہے محفوظ کر کے رکھے، تاکہ آنے والے جو 7 سال ہیں خشکی کے، اس میں یہ اناج، غلہ اور یہ غذا کام آ سکے۔ بادشاہ کو آ کر جب اس نے بتایا تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ کہنے لگا وہ اس قیدی کو تم نے کہاں ڈالا ہوا ہے، فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ پھر بھاگا آیا اور اس نے کہا جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر اور کوئی ہوتا تو وہ چلا جاتا، فوراً اتنا عرصہ ہو گیا جیل کے اندر پڑے ہوئے، 10-20 سال ہو گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا،
بلکہ جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے اس کی پہلے تحقیق کی جائے، پھر میں باعزت طور پر جیل سے باہر آؤں گا۔ یہاں تک کہ پھر ان خواتین وغیرہ کو بلایا گیا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی بلایا گیا، اور ان سب نے اعتراف کیا کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو بالکل نیک ہیں اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے ہیں بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنا مقرب بناتا ہوں، آپ کا اپنا مشیر اور وزیر بناتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میری قدر کو پہچان ہی لیا ہے اور میری صلاحیتیں میرے اندر دیکھ ہی لی ہیں، وہ تو صرف بادشاہ ہی نے کیا بلکہ ملک مصر کے بڑوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، سبھی نے دیکھ لیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے شرافت کے قصے اور ان کے اچھائیاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، مجھے زمین کے جتنے خزانے ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنی وزارتیں ہیں، ان سب کا مجھے سربراہ بنا دو، بڑا بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف غذائی وزیر بنا دیا ہوگا، یا تجارت کا وزیر بنا دیا ہوگا، یا کوئی اور مختصر سا عہدہ جو ہے ان کے ذمہ سپرد کر دیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اجعلنی علی خزائن الارض کے مفہومی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر میں پورے طرح کنٹرول حاصل تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہے کہ بادشاہ بن گئے، یہ تو مصر کے، اور وہ ان کا ماتحت ہو گیا، یعنی ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمے سونپ دی گئیں۔ اب پھر وہی خشک سالی کا زمانہ آ گیا، مصر میں بھی خشک سالی ہوئی، اور اس کے اطراف میں ملک شام، فلسطین اور لبنان اور دیگر جو علاقے تھے وہ بھی سارے متاثر ہوئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، انہوں نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں مصر کے اندر غذا لینے، وہاں کا بادشاہ بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، والد صاحب کی اجازت مانگی اور بن یامین کو بھی ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ نہیں، اس وقت تو یہ ایسے ہی آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں بھیجا بن یامین کو۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں حضرت یوسف کے دربار میں، تو حضرت یوسف کو پہچان گئے ان کو، حالانکہ زمانہ تو بہت ہو گیا تھا، بڑا عرصہ ہو گیا تھا، 20 25 30 سال کا عرصہ، اور بچپن میں ان کو گویا کہ اغوا کیا گیا تھا اور کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے نہیں پہچانا، اور پھر اس موقع کے اوپر جو ہے کچھ انٹرویو وغیرہ بھی لیا ہوگا، تعارف بھی کیا جاتا ہے، بھائی آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، 10-12 افراد اور پھر قافلے کی شکل میں آئے ہیں، تو آپ کا کیسے آنا ہوا، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، نام بتائیے، بلدیت بتائیے۔ تو ان لوگوں نے نام بلدیت وغیرہ بھی بتایا ہوگا کہ جی ہم فلاں بن یعقوب ہیں، فلاں بن یعقوب ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو سب ماشاءاللہ میرے ہی بھائی ہیں، میرے ہی والد صاحب کی اولاد ہیں سارے، لیکن انہوں نے چھپا لیا بات کو، کچھ کہا نہیں، اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کنویں میں پھینکا تھا مرمرا گئے ہوں گے، یا کہیں غلام بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خوب اچھی طرح غذا اور غلہ اور اناج وغیرہ جو ہے بھر بھر کر دے دیا، بوریوں کے اندر، کنستروں کے اندر، جو بھی حیثیت ہوگی، اور وہ دینے کے بعد فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو آئندہ جب آؤ گے تو اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ والد صاحب کو کیوں نہیں لائے اور بھائی کو کیوں نہیں لائے، تو انہوں نے بتایا ہوگا جی والد صاحب تو بہت بوڑھے ہیں، بہت ضعیف ہیں، وہ تو سفر کی طاقت ہمت نہیں رکھتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاں تک والد صاحب کا تعلق ہے وہ تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ عذر تو معقول ہے، لیکن جہاں تک بھائی کا تعلق ہے تو وہ تو ماشاءاللہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اس کو تو لے کر آنا ہوگا، آئندہ جب بھی آؤ گے اس کو لے کر آنا ہوگا، جب بھی غذا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، آئندہ نہ آئیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لے کر آئیں گے، والد صاحب سے اصرار کریں گے، اور ہم تو پورے ایک جماعت ہیں، والد صاحب کے اوپر جو ہے ہمارا زور چلتا ہے، لے کر آئیں گے۔ اب یہ لوگ جب واپس گئے تو والد صاحب کو بتایا کہ جی انہوں نے تو بڑی تواضع کی ہے، وہاں کا بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، اور انہوں نے تو ہمارا بڑا اکرام کیا ہے، ہماری بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، اگر کوئی مہمان ٹھہرے کسی کے ہاں تو 3 دن تک تو کم از کم مہمان نوازی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ وجوب کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ پھر جو ہے وہ مہمان نوازی کرے یا کہہ دے معذرت کر دے، بہرحال 3 دن تک تو مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کی بڑی اچھی مہمان نوازی کی،
اب ان لوگوں نے جا کر بتایا جی بڑے اچھے مہمان نواز ہیں اور اب ہمیں دوبارہ ضرورت پڑ رہی ہے اناج کی، دوبارہ ہم جائیں گے۔ تو والد صاحب نے حضرت یعقوب نے بہت روکا کہ نہیں، پہلے یوسف بھی غائب کر چکے ہو اور اب جو ہے میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا نہیں بنیامین کو تو بھیجنا ہوگا، اس کے بغیر اناج غلہ ملے گا ہی نہیں۔ تو حضرت یعقوب نے پھر ان سے وعدے لیے، قسمیں لی کہ ضرور تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، انہوں نے بھی قسمیں کھا لی۔ اب یہ لوگ جب گئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا میرا بھائی سگا بنیامین بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلا لیا بنیامین کو قریب اور اس کے سرگوشی میں بتا دیا بھائی میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، اور انہوں نے بھی ساری داستان بتا دی بنیامین نے کہ میرے اوپر بھی بڑی زیادتیاں کرتے رہے، یہ لوگ مارتے پیٹتے رہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اب جو ہے تم بالکل امن میں ہو، سکون میں ہو، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک تدبیر سے، وہ تدبیر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتائی، ایک تدبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے کا پیالہ بنیامین کے بوری میں یا کنستر میں رکھوا دیا۔ اب وہ آواز لگانے والے بعد میں آواز لگانے لگے، جب یہ لوگ جانے لگے قافلے کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تو یہ سونے کا پیالہ وہ گم ہو گیا ہے۔ اب جب وہ کھولا گیا، تلاشی لی گئی تو وہ اتفاق سے وہ حضرت بنیامین ہی کے مال کے اندر نکلا، اور اس میں دستور یہ تھا کہ جس کے پاس بھی وہ چیز نکلے گی چوری کی تو اسی کو رکھ لیا جائے گا، اسی کو غلام بنایا جائے گا کچھ عرصے تک۔ اب ان لوگوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم تو والد صاحب سے اتنا وعدہ کر کے لائے ہیں کہ بنیامین کو بھی ضرور لے کر آئیں گے، اور یہاں یہ عجیب ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اور بنیامین نے جو ہے چوری کر لی ہے۔ بڑی انہوں نے منت سماجتیں کی کہ بھئی آپ ہم میں سے جسے چاہیں رکھ لیں، لیکن خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، بڑے ضعیف ہیں، وہ تو بڑے غم کے اندر نڈھال ہو گئے ہیں رو رو کر، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تمہارے بھی اور ہمارے بھی قانون اور دستور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شخص چوری کرے گا اسی کو غلام بنایا جائے گا، اسی کو رکھا جائے گا، اسی کو قیدی بنایا جائے گا۔ بڑا بھائی جو ہے جو ذرا کچھ سمجھدار تھا، بردبار تھا، جس کے اندر کافی حد تک خیر تھی، تو وہ کہنے لگا بھائی میری تو اب باپ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑی، سچی بات ہے، میں تو کیا جواب دوں گا، پہلے یوسف کو گم کر چکے ہیں، اب دوبارہ بنیامین کا مسئلہ ہے، باپ کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، لہٰذا آپ لوگ جائیے، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا جب تک والد صاحب میرے خود آنے کی اجازت نہ دیں، اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اب یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر بتا دیا کہ جی اس طرح آپ کے صاحبزادہ بنیامین نے چوری کی ہے، اور بادشاہ نے وہاں روک لیا ہے انہیں، اور بڑا بھائی جو ہے وہ بھی نہیں آ رہا شرم کے مارے، وہ کہتے جب تک والد صاحب اجازت نہیں دیں گے میں نہیں آؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ مارے افسوس کے انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پرے کر دیا، گھما لیا، اور فرمانے لگے، ان کو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور فرمانے لگے قال یا اسفا علی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں یہ گلہ شکوہ تم سے تو نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب سے کر رہا ہوں، میرا رابطہ تو اپنے رب سے ہے، میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اے میرے بچوں جاؤ ڈھونڈو، جا کر یوسف کو بھی ڈھونڈو، ارے اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو، اور وہ جو بڑا بھائی ہے ان سب کو، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جو ہے جمع کر دے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا ساتھ ساتھ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک مسلمان پر، ایک مومن پر جتنے مصائب آ جائیں، جتنی آزمائشیں آ جائیں، جتنے امتحانات آ جائیں، اور جتنے غم اور جتنی پریشانیاں آ جائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اپنا گلہ، اپنا شکوہ، اپنی باتیں، اپنی گریہ زاری وہ اللہ سے کہتا ہے، اپنا سارا کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یا اللہ میں جو ہوں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل نہتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کی مدد فرماتا ہے اور غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اب یہ لوگ تیسری بار گئے ہیں، اور تیسری بار جا کر جو ان کے پاس تھوڑی بہت پونجی بچی تھی وہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے حاضر کر دی اور کہا جی آپ ہمیں وہ سب کچھ دے دیجئے جو پہلے دیا کرتے تھے، اگرچہ ہمارے پاس اب کے مال بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں اور ہم بالکل گویا کہ فقیر ہو گئے ہیں، مسکین ہو گئے ہیں، اور ہمارے گھر والے اور ہمارے اہل و عیال جو ہے ان کا کوئی پہچانے حال ہی نہیں ہے۔ تو گھر والوں میں تو ظاہر ہے باپ بھی آ جاتے ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ درد بھری کہانی سنی کہ بھئی اتنے حالات خراب ہیں، تو ان کو فوراً اپنے ابا جان یاد آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام. نہیں رہا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا نادانی کے اندر؟ وہ ایک دم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، اجی کیا آپ یوسف ہیں؟ فرمانے لگے قال انا یوسف وهذا اخي، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے، مہربانی کی ہے، انعام کیا ہے. اور بھئی بات یہ ہے انہ من یتقی ویصبر، جو بھی اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف رکھے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہو، گناہوں سے بچتا رہے، ویصبر، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کے اوپر اور تحمل مزاجی سے کام لے، تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب وہ سب پکار اٹھے، کہنے لگے قالوا تاللہ انک لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے. وإن كنا لخاطئین، اور ہم ہی حقیقت میں قصوروار تھے. اب اس موقع پر دیکھیے، ذرا سوچئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے کتنے ظلم و ستم کیے گئے تھے. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے اس موقع پر کہ میں تو آج بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوں، ساری اقتدار جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اور تم سب جو ہے میرے آج مجرم ہو، تم نے مجھے اغوا کیا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا، مجھے کنویں میں پھینکا تھا، میرے بھائی کو بھی مارتے پیٹتے تھے، آج جو ہے میں چکا کر سارے بدلے لے لوں گا تم سے. لیکن قربان جائیے نبی اور پیغمبر کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم. وہ تو کہنے لگی غلطی ہماری ہے ساری. حضرت یوسف نے فرمایا نہیں، کوئی غلطی کی بات ہی نہیں ہے، بھائی اللہ بھی تمہیں بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے. اور ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے اوپر کتنے ظلم و ستم ہوئے، آپ کو کتنا مارا پیٹا گیا، کتنی باتیں بنائی گئیں، آپ کے آگے کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، آپ کے اوپر کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی جاتی تھیں، آپ کو ملک بدر کرنے کے منصوبے بھی بنائے جاتے تھے، آپ کے اوپر سحر اور جادو بھی کیا گیا، آپ کو جو ہے زہر بھی دیا گیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں واپس آئے تو آپ نے فرمایا، فاتحانہ طور پر آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں. تو وہ مکے والے سارے پکار اٹھے، کہنے لگے جی آپ جو ہے بہت اچھے بھائی ہیں اور بہت اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج جو ہے تم سے کوئی بدلہ نہیں، جاؤ سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے تم نے ہمارے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے تھے، بڑی زیادتیاں کی تھی، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے معاف فرما دیا اور فرمایا ابا جان کو بھی لے آؤ. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ قمیض بھی بھیج دی، قمیض جو ہے ان کے منہ پر جب ڈالی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی. اب یہ سب اپنے والد بزرگوار کے ساتھ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. اور اس موقع پر یہ سب جو ہے گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے تھوڑا سا جھکے، اور ان کی شریعت میں کہ تھوڑا سا جھکنا جو ہے وہ جائز اور درست تھا. اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا باقاعدہ، بلکہ تھوڑا سا تعظیماً جھکے تھے، اور یہ تعظیماً جھکنا ان کی شریعت میں جائز ہے. ہماری شریعت میں تعظیماً جھکنا بھی جائز نہیں ہے، سجدہ تو بہت دور کی بات ہے، تعظیماً ذرا سا جھکنا یہ بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے. اس طریقے سے یہ سب افراد جو ہے پھر مصر میں آ کر آباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کا یہ آخری رکوع بڑا عظیم الشان ہے اس حیثیت سے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور کسی کو پریشان کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے اور ان کے لیے اعلان عام کیا گیا ہے کہ وہ خوب غور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ارشادات کو سن لیں کہ اگر وہ اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات اللہ عز و جل ہر وقت، ہر موقع پر اور ہر گھڑی ان کے کرتوتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے آگاہ ہے، اور یقیناً ایک دن آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پورا حساب لے گا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے، ان کی بدعمالیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غافل ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے ان کے اس معاملے میں، ان کی اس گرفتاری میں، ان کی اس پکڑ میں ڈھیل دی جا رہی ہے اس دن تک کے لیے جب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور اس دن حالت یہ ہوگی کہ وہ لوگ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے اور آنکھیں جھپکا رہے ہوں گے اور ان کے دل بے قابو میں ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو ڈرا دیجئے اس عذاب سے کہ جس دن یقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ ظالم یہ کہے گا کہ اے پروردگار اس عذاب کو، اس مصیبت کو، اس پکڑ کو کچھ وقت کے لیے روک دے، ملتوی کر دے، ہمیں مہلت دے دے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، تاکہ ہم تیرے رسولوں کی باتوں پر لبیک کہیں اور ان کی باتوں کو مان لیں۔ ان سے کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا کے اندر بڑی بڑی قسمیں اس سے پہلے نہیں کھایا کرتے تھے کہ جی ہمارے لیے تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، ہمارا اقتدار، ہماری کرسی، ہماری طاقت، ہماری قوت اور ہماری چودراہٹ اور ہمارے کرتوت وہ تو بڑے مضبوط ہیں، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا، ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تم تو بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان مقامات پر، ان جگہوں پر رہتے تھے جہاں لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی وہ بستیاں، وہ علاقے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا، اللہ کی پکڑ آ چکا تھی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے اوپر وہ بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ پچھلی قوموں نے جو برائیاں کی تھی اور جس پاداش کے اندر وہ پکڑے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو یہ مثالیں بار بار دیتے ہیں اور طرح طرح سے دیتے ہیں تاکہ لوگ اب بھی سمجھ جائیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے تدبیریں کی۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کے مکر، ان کے داؤ پیچ اور ان کے فریب، ان کی تدبیریں اتنی زبردست قسم کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائے۔ یعنی آدمی اپنے طور پر تو یہ سمجھتا ہے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کہ میں اتنا بڑا منصوبہ بنا رہا ہوں، اتنا بڑا پروگرام بنا رہا ہوں، اتنی غلط کسی کے بارے میں تدبیر چل رہا ہوں، مجھے تو کوئی پکڑ سکتا ہی نہیں، مجھے تو کوئی گرفتاری نہیں کر سکتا، میرے اوپر کوئی قابو ہی نہیں پا سکتا۔ اپنے دھیان میں، اپنے خیال میں ان کی یہ تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ان کی کوئی بھی تدبیر نہیں چل سکتی۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو تم یہ خیال نہیں کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ جو ہے پورا نہیں کیا جائے گا، ضرور پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے، گرفت کرنے والا ہے۔ کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن جب زمین جو ہے
بدل دی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان کے ساتھ۔ یہ آسمان زمین وہ نہیں رہیں گے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بھی سونے اور چاندی کے اور مختلف چیزوں کے بن جائیں گے، جس کی وجہ سے آج لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، آج ایک دوسرے کو جو ہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ زمین جو ہے یہ چاندی کی بنی ہوئی ہوگی، آسمان سونے کا بنا ہوا ہوگا کہ لے لو اب اس میں سے جتنا لینا ہے، لیکن اس وقت کسی کو اپنی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اکیلے اللہ زبردست کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرمین کو، ظالم لوگوں کو اس دن کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، جکڑ کر جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے کپڑے جو ہیں وہ گندک کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے، اس قسم کے ہوں گے کہ ان کے اوپر فوراً ہی گویا کہ آگ لگائی جائے اور وہ جھلس جائیں، بلکہ وہ تو جھلس رہے ہوں گے۔ فرمایا وتخشی وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جو ہے آگ ڈھانپی ہوئی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے ہوگا معاملہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ان کے کرتوتوں کی پوری پوری سزا دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کسی کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ نہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یہ معاملہ اس لیے ہوگا تاکہ یہ لوگ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو اور ان کو ان کی کرتوتوں کا، ان کے ظلم و ستم کا، ان کی زیادتیوں کا پورا ان کو جو ہے حساب کتاب مل جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اعلان ہے، لوگ خوب اچھے طریقے سے سن لیں اور ان باتوں کے اوپر غور کر لیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں، لوگ جو ہیں فوراً چوکنے ہو جائیں اور جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ جو ہے وہی اکیلا معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ جو ہے ان باتوں سے، ان چیزوں سے، اللہ کے ان فرامین سے جو ہے نصیحت حاصل کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورہ اسراء اور سورہ کہف کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ کہف میں خاص طور پر کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ تو مشہور ہی ہے، اس کے علاوہ ذوالقرنین کا اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پہلے واقعے کے اندر اصحاب کہف کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اوپر کاربند تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تھا اور لوگوں کے عقیدے کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور اسی زمانے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ بت پرستی کریں، اور جو بھی اس کی بات نہ مانتا تھا وہ اسے ختم کرا دیا کرتا تھا۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس طرح کچھ نوجوان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ابھی تک جمے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم تمہاری جوانی کے اوپر ترس کھاتے ہیں، تمہیں کچھ دن کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ اگر تم واپس ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر تم اسی کے اوپر ڈٹے رہو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔
تو انسان کے اوپر، مومن کے اوپر بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کا اور پہاڑوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے تشدد اور ان کے ظلم وغیرہ سے تنگ آ کر آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے بھی 3 دن اور 3 رات ایک غار کے اندر آپ رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور ایک مسلمان اور ایک مومن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بھی لاتا ہے کہ وہ مومن اور وہ مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے ایک وقت اس کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ پوری مملکت کا اور پورے علاقے کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دونوں حالات آئے کہ ایک موقع کے اوپر آپ غار کے اندر چھپے 3 دن 3 رات تک، اور پھر وہی مکہ تھا تقریباً 8 برس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے خطے کے جو ہیں پورے سربراہ تھے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے جو ہے کنٹرول حاصل تھا۔ اسی طرح یہی چیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثالث ہیں، اور ان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی خلافت تقریباً دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ افریقہ تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، بادشاہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں 50 دن تک جو ہے یہ محصور کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ پھر دیوار کے اوپر سے آواز لگا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں بتاؤ کہ مدینے کے اندر جس وقت پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ کنویں کا پانی کس نے خرید کر دیا تھا؟ تو لوگ جو ہیں وہ اعتراف کرتے تھے کہ اے امیر المومنین، آپ ہی نے دیا تھا، آپ ہی نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت عثمان فرماتے کہ آج اس کنویں کا پانی کیا میرے لیے میسر نہیں ہے، مجھے تم کیوں نہیں دیتے وہ کنویں کا پانی؟ تو خلیفۃ المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تقریباً دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے اور خطے کے اندر ان کی حکومت اور ان کی خلافت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بھی 50 دن ایسے آئے کہ اپنے ہی گھر کے اندر یہ محصور کر دیے گئے۔ چنانچہ یہ اصحاب کہف اب جب یہاں سے بادشاہ کے پاس سے گئے ہیں تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ باتیں کرنے لگے کہ بھئی بات یہ ہے کہ اب ہمیں کسی غار کے اندر اور اس کی کھو کے اندر جا کر بیٹھ جانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کوئی فیصلہ فرمائے اور ہمارے لیے کوئی آسانی کا راستہ جو ہے وہ نکال دے۔ یہ وہاں غار کے اندر گئے اور غار کے اندر جا کر سو گئے۔ سونے کے بعد ان کو جو نیند آئی ہے تو وہ نیند اتنی لمبی تھی کہ تقریباً 300 برس جو ہے ان کو سوتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ ہم ان کے کانوں کو تھپکتے رہے اس غار کے اندر بہت سالوں تک، اور یہ تقریباً 300 سال ہیں، یہ 309 سال کا عرصہ ہے جو یہ اس غار کے اندر سوئے رہے۔ اب اس ظالم بادشاہ کا دور جو ہے ختم ہو گیا، اور انہوں نے اس وقت ان نوجوانوں کو بڑا ڈھونڈا تھا، بڑی ان کی تلاش کی تھی۔ پھر جب تک ہار گئے تھے تو انہوں نے ایک تختی کے اوپر ایک دستاویز لکھ دی تھی کہ یہ 7 نوجوان ہیں، ان کے یہ نام ہیں، یہ بلدیت ہیں، فلاں فلاں علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو ہیں غائب ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی تلاش کی ہے، بڑی ان کے لیے بھاگ دوڑ کی ہے، لیکن یہ ملے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ کے دربار کے اندر وہ دستاویز ایک تختی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اب 309 برس کے بعد جب یہ لوگ اٹھے، بیدار ہوئے، تو ان میں سے آپس میں ایک شخص نے دوسروں سے پوچھا کہ بھئی ہم کتنے دن سوئے ہیں، کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تو بہرحال اب ایسا کرو کہ بھوک لگی ہوئی ہے، جو کچھ پیسے وغیرہ ہیں، جو سکے ہیں، وہ کسی کو دے کر بازار میں بھیجو تاکہ وہ اچھا صاف ستھرا نکھرا کھانا جو ہے وہ لے آئے۔ ایک آدمی کو بھیجا گیا، وہ بازار میں گیا اور بازار میں جا کر اس نے وہی پرانا سکہ جو 300 برس پہلے کا تھا وہ نکالا چاندی کا، اور کہا کہ بھئی ہمیں کھانا دے دو۔ اب لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ سکہ یہ تو موجودہ زمانے کا نہیں ہے،
اس نے دوسروں سے ذکر کیا، دوسروں نے تیسروں سے ذکر کیا، بات جو ہے پورے علاقے میں پورے بازار کے اندر پھیل گئی کہ بھئی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پرانا دبا ہوا کوئی خزانہ ملا ہے، اس خزانے کے اندر سے یہ پیسے اور یہ سکے جو ہیں لے کر آئے ہیں۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس جو خزانہ ہے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو خزانہ نہیں ہے، ہم تو فلاں جگہ سوئے ہوئے ہیں اور بادشاہ کے ڈر سے ہم وہاں رہ گئے تھے اور ایک رات تقریباً ہمیں گزرا ہے جو ہم واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بہرحال وہاں گئے اور بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا 300 برس کے بعد وہ بہت اچھا تھا، نیک تھا، عادل تھا اور انصاف پسند تھا۔ اس نے وہاں جا کر ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، ان کی عزت کی اور ان کا اکرام کیا، اور پھر وہ بادشاہ چونکہ مسلمان تھا تو اس نے جو ہے ان سے دعائیں بھی حاصل کی، ان سے دعائیں کرائیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اور نیک بندوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالحین بندوں سے دعائیں حاصل کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اور دعا جو ہے یہ تو مومن کا، مسلمان کا ہتھیار ہے، آپس میں بھی دعائیں کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان غائب کے حق کے اندر جو ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دعا کی فضیلت میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو رسول اکرم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی درس کے اندر وہ مستقل طور پر جو ہے ذکر کر دی جائیں گی۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے پھر وہاں آرام گاہ بنا دی گئی اور وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی، اور اس کے بعد اس جگہ کو ڈھانپ دیا گیا اور ان لوگوں کو دوبارہ نیند آ گئی اور وہ سو گئے، گویا کہ اب وہی جو ہے ان کی قبر ہے یا وہ وہاں آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی جو مر جاتا ہے بس وہ ختم، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو ہم جب ہم نے 300 برس کے بعد ان لوگوں کو تمام لوگوں کے سامنے اٹھا دیا اور سب لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دے گا اور قبروں سے نکالے گا اور ان کا حساب کتاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا وصلاتنا يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تلاوت بھی آج تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تلاوت جو ہے وہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی ہوئی ہے خصوصی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پریشانی کے اندر، کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کیا کرے، اور اسی طرح روزانہ صدقہ کیا کرے، اور روزانہ صلاۃ حاجت پڑھا کرے۔ صلاۃ حاجت کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ھو اللہ احد، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی تعریفیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور پھر وہ مخصوص دعا جو حاجت کے سلسلے میں ہے وہ دعا پڑھ کر انسان اپنی حاجت اور اپنی تکلیف، اپنی پریشانی یا اپنی آرزو یا اپنی تمنا جو بھی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کی اور اس بندی مومنہ کی دعا کو اور اس کی آرزو کو اور اس کی تمنا کو پورا فرماتا ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کیا کریں۔ سورہ مریم میں
نامی سے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، لیکن تمہیداً شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بالکل ضعیف اور ناتواں اور کمزور اور نڈھال ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اور ان کے اندر جو اچھی صفات تھیں، جو خصوصیات تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے اوپر جو مہربانیاں، جو انعامات اور جو احسانات وہ طرح طرح کے پھل اور میوجات دے کر کیے تھے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، ان کے دل میں بھی ایک روح پیدا ہوئی، ایک آرزو اور ایک تمنا جو ہے اور ایک خواہش جو ہے وہ ابھری کہ کاش میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہو، میرے ہاں بھی بچہ ہو جو نیک صالح ہو، مریم کی طرح ہو، جس طرح یہ مریم نیک صالحہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف اور مشغول رہتی ہیں، کام کرے۔ اور میری بیوی جو ہیں وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں، وہ بھی بانجھ ہیں، ان میں بھی کوئی صلاحیت نہیں ہے اولاد کی، لیکن اس کے باوجود میرے رب میری دعا تجھ سے یہ ہے کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے کوئی اولاد عنایت فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب آل یعقوب کے وارث ہونے سے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں کوئی مالی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو وہی علم اور دعوت و تبلیغ اور نبوت کے لیے گویا کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار میرا جو بیٹا ہو، میرا جو صاحبزادہ ہو، اس کے اندر بھی یہ خوبیاں ہوں کہ وہ عالم ہو، وہ تیرے پیغام کو پھیلانے والا ہو، وہ نبی اور پیغمبر ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور پروردگار اس کو تو بڑا راضی کرنے والا بنا دے۔ رضیہ کا معنی جو ہے یہ بھی ہے کہ لوگ بھی اس سے راضی ہوں اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو اس میں دعا کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ لو لگانی چاہیے، گریہ زاری کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ چپکے اندھیرے کے اندر اور خاص طور پر تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی باتیں کرے، کیونکہ دعا جو ہے یہ بندے اور رب کی آپس میں ملاقات اور گفتگو ہوتی ہے۔ گویا کہ بندہ تمام جہاں سے آنکھیں پھیر کر صرف اور صرف اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو، اپنے آقا کو جو ہے وہ پکارتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے اپنا معاملہ اور اپنی پریشانی رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی ان کو یہ خوشخبری دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک نیک بخت لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے اس نام کے کوئی اور نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ بڑے اچھے اخلاق کے ہوں گے، بڑے عمدہ اخلاق کے ہوں گے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور بڑی خصوصیات کے حامل ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اب دعا بھی کر لی اور دعا قبول بھی ہو گئی ہے، لیکن اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے پھر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میں بالکل بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بھی عمر رسیدہ ہے۔ قال كذلك، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، ہوا علیہ حین، ہمارے اوپر یہ معاملہ بڑا آسان ہے، ہم کوئی اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، ہم نے تو تمہیں بھی اس سے پہلے پیدا کیا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، اب حضرت زکریا نے فرمایا یا اللہ پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک، 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کرو گے، یعنی تم اچھے خاصے ہو، بھلے چنگے ہو، صحت مند تندرست ہو، تمہیں بظاہر زبان کی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود تم کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہ اشاروں سے اپنے جو شاگرد وغیرہ تھے، جو معتقدین تھے، ان کو جو ہے یہ کہتے رہے کہ بھئی تم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل جو ہے وہ بیان کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر ان کی خصوصیات میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بڑے نرم دل تھے، بڑی گریہ زاری کرنے والے تھے،
اور زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم الشان ان کے اندر صفت ہے کہ وبرم بوالدیہ، وہ اپنے والدین کے بڑے فرمانبردار تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، نہیں آگے اسی صورت کے اندر بھی آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے والدین یا تو جنت ہے، یعنی والدین کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر اور ان کو خوش کر کے، اے مسلمانوں تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو، اور ورنہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، ان کو بوجھ سمجھا جائے گا اور ان کے ساتھ زبان درازی کی جائے گی، ان کی دعاؤں کے بجائے بد دعائیں لی جائیں گی، تو پھر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ پھر جو ہے انسان جنت سے محروم ہو کر پھر جہنم کا جو ہے پھر مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ اللہ